میری بات سنو انیس، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ مجھے دہشت گردوں کے ایک گروہ کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ انہیں تشدد کا راستہ چھوڑ کر سیاسی طریقے سے احتجاج کرنا سکھاؤں، لیکن وہاں ایک لڑکی ملی جسے میں نے برباد کر دیا بغیر محبت کے، معصوم سی شیلا۔ اس کے بعد سے آج تک میں کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کر سکا۔ وہ میرے دل پر سوار رہی اور میرے دل پر وہ بھی سوار رہا جسے میں نے قتل کر دیا۔ میں نے اسے ضرب نہیں لگائی، لیکن دشمن فوجیوں کی گولی کا نشانہ بننے سے نہیں بچایا۔ آج تک اس کی ڈھلکی ہوئی مونچھوں والا زرد چہرہ چاند کی روشنی میں وہی نظر آتا ہے۔ وہ چہرہ کبھی میرے سامنے سے نہیں ہٹا۔ ایک مدت گزر گئی ہے، میں کبھی کسی شخص سے قدرتی تعلقات قائم نہیں کر سکا، کسی کو دوست نہیں بنا سکا۔ انیس خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ پہلی دفعہ وہ اس شخص کے لیے گہری ہمدردی اور رنج محسوس کر رہا تھا۔ شاید پہلی مرتبہ اس پر انکشاف ہوا تھا کہ یہ شخص جسے وہ اتنے عرصے تک احمق سمجھتا رہا تھا، دراصل احمق نہیں تھا، وہ تو سزا بھگت رہا تھا۔ اس میں اتنا ضمیر موجود تھا کہ طویل عرصے سے وہ ایک بے زبان مظلومیت کے ساتھ مسلسل اذیت برداشت کر رہا تھا۔ انیس نے کہا، نعیم دیکھو، پچھتاوے ہمارے سب سے لا حاصل جذبے ہیں۔ نعیم نے اس کے دلاسے کو انسنی کر کے کہا، میں کب سے اپنے ضمیر کے ستم اٹھا رہا ہوں۔ بتاؤ انیس، میں کب تک زندگی کے جرائم کو ساتھ لیے پھرتا رہوں گا، یا محض تمہارے سامنے ان کا اعتراف کر کے سرخرو ہو سکتا ہوں؟ اور آج میں نے علی کو دیکھا، میرا بھائی، میرا خون، جسے میں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ یہیں پر ہے۔ انیس کچھ خفا ہو کر بولا، تمہاری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بہت سوچ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے انیس نے اپنے آپ کو بے حد کمینہ محسوس کیا۔ اور انیس، آج شام میں نے نجمی کو دیکھا۔ نعیم دیر تک باتیں کرتا رہا۔ انیس نے پھر اسے نہیں ٹوکا۔ مدت سے دکھ سہتا ہوا وہ انسان آج اپنے وجود کے سارے بوجھ آہستہ آہستہ اتار رہا تھا۔ وہ بوجھ جسے وہ بے زبان جانور کی طرح مدت سے اٹھائے پھر رہا تھا۔ آخر وہ تھک کر چپ ہو گیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہیں پڑا پڑا سو گیا۔ باہر نیا دن طلوع ہو رہا تھا۔ اس روز کوئی وجہ بتائے بغیر نعیم عذرا کو لے کر دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا۔ روشن محل کے ملازم کئی روز تک اس کا سامان وہاں پہنچاتے رہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں عجیب گہما گہمی تھی۔ ہند کی مکمل آزادی کے لیے آخری گفت و شنید ہو رہی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 18 گھنٹے پارلیمنٹ میں اور گورنر جنرل ہاؤس میں کانفرنسیں بلاتے رہتے تھے۔ ملک بھر سے سول نافرمانی کی تحریک کی وحشتناک خبریں وصول ہو رہی تھیں۔ ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈر دلی میں جمع تھے اور وائس رائے ماؤنٹ بیٹن سے ملنے میں مصروف تھے۔ ملک کے مستقبل کے متعلق ہر کوئی اپنی سی پیشن گوئی کر رہا تھا، لیکن ہر کوئی بے یقینی اور بے اعتمادی کی حالت میں تھا۔ روزمرہ زندگی کا ہر کاروبار معطل ہو چکا تھا اور لوگ ایک جاں گسل درمیانی وقفے سے گزر رہے تھے۔ 40 کروڑ ہندوستانیوں پر ابتری کا وہ دور آیا تھا جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہ آیا ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دفتروں میں سیکرٹری آف اسٹیٹ، کلرک، چپڑاسی، چھوٹے بڑے تمام اہلکار اپنے اپنے کام میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ کانفرنس روم کی طرف اور پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کرنے والے ہجوم کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک نعیم تھا جو بیکار پھر رہا تھا۔ پھر وہ باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پارلیمنٹ کی عمارت جہاں ختم ہوتی تھی، اس کے سامنے ایک کھلا سا صاف ستھرا میدان تھا۔ میدان سے پرے چوڑی سڑک تھی جس پر پولیس کا پہرا تھا، اور ایک لمبا چوڑا ریلتا پیلتا ہجوم نعرے لگا رہا تھا اور پولیس کے پہرے کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا ہلکا ہلکا شور شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح نعیم تک پہنچ رہا تھا۔ نعیم کچھ دیر بے خیالی سے کھڑا دیکھتا رہا، پھر جا کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر اٹھا اور ٹہلتا ہوا کانفرنس روم کی طرف نکل آیا۔
اس وقت تمام لوگ اس کے سامنے سے گزر کر اندر داخل ہوئے۔ نہرو، راج گوپال اچاریہ، پٹیل، محمد علی جناح، لیاقت علی اور بلدیو سنگھ۔ سب کے جانے کے بعد دروازے بند کر دیے گئے۔ نعیم ٹہلتا ہوا واپس آیا اور ایک بار پھر کھڑکی میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہجوم میں اسے گمشدہ عزیز چہرہ نظر آیا۔ علی! آپ سے آپ اس کا تندرست بازو اس سمت میں اٹھ گیا۔ پسینے اور گرد میں اٹا ہوا بازو بلند کر کے اچھلتا ہوا علی غائب ہو چکا تھا۔ نعیم کا بازو آپ سے آپ نیچے گر گیا اور اس کی حیران پریشان نگاہیں ہزاروں انسانی سروں اور بازوؤں کے اوپر بھٹکنے لگیں۔ نعیم کے دل میں ایک بھاری درد پیدا ہوا، بچھڑ جانے کا، پیچھے رہ جانے کا، بھٹک جانے کا۔ چند منٹ کے لیے وہ بالکل خالی ذہن ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے جھک کر اپنی چھڑی اور ٹوپی اٹھائی اور چل دیا۔ انیس اپنی جگہ کھڑے ہو کر بولا، کہاں جا رہے ہو نعیم؟ باہر۔ لیکن مشتعل ہجوم ہے۔ یہ صبح دیکھ رہے ہو انیس؟ ایک دفعہ کسی نے، پتہ نہیں کون تھا، مجھ سے کہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی دنیا پر ہر صبح نئی دلکشی اور آزادی لے کر طلوع ہوتی ہے، اس لیے میں چلتا ہوں۔ خدا حافظ۔ پارلیمنٹ کی عمارت کی بیرونی سیڑھی پر کھڑے ہو کر اس نے آزادی اور مسرت کا سانس لیا اور پھر مظاہرین کے ہجوم میں گھس گیا۔ اسے ہر طرف سے دھکے پڑ رہے تھے، لیکن وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا ہجوم کے ایک سرے سے لے کر دوسرے کنارے پر نکل آیا۔ اس کے کانوں میں مختلف قسم کے نعروں کا شور آ رہا تھا۔ انقلاب زندہ باد، حکومت برطانیہ مرد آباد۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری، اسے چھڑی کی نوک پہ چڑھا کے بلند کیا اور پوری طاقت سے چلایا، آزادی زندہ باد۔ اس کی آواز ایک چھوٹے سے دائرے میں رہ گئی۔ چند لوگوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی آزادی کے معنی سے بے خبر رہے۔ وہ آپ سے آپ مسکراتا ہوا مختلف سڑکوں پر چلتا رہا۔ پھر ایک جگہ دور سے روشن محل کی عمارت پر نظر پڑی تو رک گیا۔ نجمی، آج میں نے رہائی پالی ہے اس احساس جرم سے جس نے مجھے تمہارا گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا۔ تمہیں پتہ چلتا تو تم ضرور خوش ہوتی، تم میری بیٹی ہو۔ چند روز کے بعد فسادات زور پکڑ گئے اور لوگ شہر چھوڑنے لگے۔ ریل گاڑیاں کم پڑ گئیں تو جان بچا کر بھاگنے والوں کے قافلے پیدل چل پڑے۔ گو ابھی تک سیاسی گفت و شنید کا آخری فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن ملک کے بٹوارے کے متعلق ایک عام یقین پھیل رہا تھا۔ ملک کی عام آبادی جس بات کو ابھی تک محض خیال آرائی سمجھ رہی تھی، وہ بات حقیقت بنتی نظر آئی تو لوگ خالی ذہن ہو گئے۔ فسادات کی حیوانیت دیکھی تو بالکل ہی بوکھلا گئے اور گھر بار چھوڑ چھاڑ کر منزل کا تعین کیے بغیر بھاگ اٹھے۔ روشن محل کے وسیع ہال میں کنبے کے سبھی افراد جمع تھے۔ عذرا ابھی ابھی آئی تھی، اس کے ساتھ نجمی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ آگے دو کرسیوں پر پرویز کی بیوی اور لڑکا، اور بڑے صوفے پر روشن آغا اور ان کی بیوی بیٹھے تھے۔ صرف پرویز پشت پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں اداسی کے ساتھ ساتھ گھٹن بھی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ پرویز 2 گھنٹے سے متواتر بول بول کے اب خاموش ہو چکا تھا۔ صبح سے وہ روشن آغا کو سب کے ساتھ پاکستان چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے دلی سے لاہور جانے والے ہوائی جہاز پر سب کی سیٹیں بک کرا لی تھیں اور روشن آغا کو خبر دیے بغیر سامان باندھ چکا تھا، لیکن روشن آغا مسلسل یہی کہتے رہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی بنیاد میرے بزرگوں نے رکھی تھی، تم سب لوگ یہیں پیدا ہوئے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ پرویز کے اور دوسرے گھر والوں کے تمام دلائل بیکار ثابت ہوئے، لیکن پھر بھی پرویز نا امیدی کے عالم میں چلا اٹھتا، روشن پور، روشن پور، آپ کا خیال ہے روشن پور کے لوگ ابھی تک آپ کے وفادار ہیں؟ آج آپ روشن پور میں داخل نہیں ہو سکتے، انہوں نے ہمارے منشی کو اور کارندوں کو قتل کر دیا ہے، آج ہمیں وہاں کوئی جانتا بھی نہیں۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو پرویز۔ بابا، ہم سب جا رہے ہیں، بس یہ آخری بات ہے۔ روشن آغا نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔
پھر سوالیہ نظروں سے عذرا کو دیکھا۔ پرویز غصے سے بولا، نعیم نے عمر بھر بھلا کسی کی بات مانی ہے؟ عذرا ہمارے ساتھ چل رہی ہے، وہ جائے یا نہ جائے۔ روشن آغا نے اپنی بیوی کو دیکھا، پھر یک لخت بے حد اکتا کر بولے، تو ٹھیک ہے، آپ لوگ شوق سے جائیے۔ یہ کہہ کر وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئے۔ سپہر کے وقت وہ سب ایئرپورٹ کو روانہ ہو گئے۔ روشن آغا اپنے کمرے کے دروازے پر سب روتے ہوئے گھر والوں کو الوداع کہنے کے لیے آئے۔ جاتے جاتے سب نے ان سے وعدہ کیا کہ حالات بہتر ہونے پر وہ واپس آ جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ حالات مزید خراب ہو گئے تو روشن آغا ان سے آن ملیں گے۔ شام تک روشن محل کے تمام نوکر غائب ہو گئے، چوکیدار اور خاکروب تک۔ صرف روشن آغا کا ملازم خصوصی حسین وفاداری سے ان کے بند دروازے کے پاس بیٹھا رہا۔ رات سے پہلے پہلے روشن محل کو آگ لگا دی گئی۔ بارش رک گئی تھی اور بلوائیوں کے 2-3 گروہ نہ جانے کہاں سے وارد ہوئے اور نہایت خاموشی سے عمارت کے مشرقی حصے کو آگ لگا دی۔ روشن آغا اور حسین پچھلے دروازے سے جان بچا کر بھاگے۔ روشن محل کے علاوہ کئی اور کوٹھیاں بھی جل رہی تھیں، پرانے جانے پہچانے گھر جن میں ان کا عمر بھر آنا جانا رہا تھا۔ سڑک سے بچتے ہوئے روشن آغا اور حسین مکانوں کے پیچھے پیچھے کھیتوں اور غیر آباد زمینوں سے بھاگتے ہوئے گزرتے رہے۔ گڑھوں میں بارش کا پانی رکا ہوا تھا۔ وقفے وقفے پر وہ دونوں تاریکی میں تیز تیز چلتے ایک دم پھسل کر کسی گڑھے میں گر پڑتے۔ حسین اپنے آقا کو کمر سے پکڑ کر نکالتا اور روشن آغا اپنے خاص انداز میں کوستے ہوئے پھر بھاگنے لگتے۔ دونوں سر سے پاؤں تک کیچڑ میں بھر گئے تھے۔ ایک جگہ پر تھک کر روشن آغا رک گئے اور ہانپنے لگے۔ دائیں جانب ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جس میں روشنیاں جل رہی تھیں اور پردے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ روشن آغا نے اداسی سے پوچھا، حسین، تم کبھی ایسی راتوں میں باہر سے گزرے ہو جبکہ اندر لوگ اپنے پردوں کے پیچھے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں؟ ہاں سرکار، بہت بار۔ پر کیسا عجیب لگتا ہے۔ وہ پھر چل پڑے۔ حسین آگے نکل کر بولا، مجھے آگے جانے دیں حضور، گڑھوں کا پتہ چلتا رہے گا۔ لیکن اندھیرے اور عجلت کے باعث وہ ایک دوسرے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ دے سکے، اور جب حسین تاریکی میں ہاتھ پھیلا کر کسی پانی سے بھرے گڑھے میں گرتا تو بیشتر اس کے کہ اس کے منہ سے آواز نکلتی، روشن آغا اسی انداز میں اپنے آپ کو سنبھالتے سنبھالتے دھڑام سے اس کے اوپر گر پڑتے۔ آخر ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ ہوائی اڈے کو جانے والی سڑک پر نکل آئے۔ سامنے ایئرپورٹ کی عمارت کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ روشن آغا نڈھال ہو کر وہیں بیٹھ گئے۔ بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ اچانک انہوں نے کہا، حسین، ہم اتنے اچھے دوست ہو سکتے تھے۔ میں آپ کا خادم ہوں سرکار۔ یہ سب بیکار ہے حسین، کوئی کچھ نہیں ہے۔ آج جہاں پر تم ہو وہیں پر میں ہوں۔ پھر ان کی نظر اندھیرے میں چمکتی ہوئی کلائی کی گھڑی پر پڑی۔ 9 بجے تھے، جہاز چھوٹنے میں ابھی 2 گھنٹے تھے۔ انہوں نے سوچا ابھی کچھ دیر اور سستا سکتے ہیں۔ یہ بارش کتنی سکون بخش ہے۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی انہیں پرویز سے لے کر خشک کپڑے پہن لینے چاہیے۔ جب وہ دلی سے چلے تو 50 مردوں، عورتوں، بچوں اور چند بیل گاڑیوں کا مختصر سا صاف ستھرا قافلہ تھا۔ 3 روز کی مسافت کے بعد وہ قافلہ 1500 انسانوں اور اتنے ہی جانوروں کے لمبے چوڑے جلوس کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور ابھی وہ امبالہ سے 10 میل دور تھے۔ اس جلوس کی تشکیل میں کسی تجویز اور ترتیب کا خیال نہ رکھا گیا تھا۔ اگر ڈھنگ سے چلایا جاتا تو سب لوگوں کو 2 فرلانگ مربع میں بآسانی سمایا جا سکتا تھا، لیکن حالت یہ تھی کہ جو لوگ درمیان میں چل رہے تھے انہیں دور دور تک قافلے کی حدود کا پتہ نہیں تھا۔ وہ 50 جو ابتدا میں ساتھ چلے تھے ابھی تک یکجا تھے۔ وہ قافلے کے عین درمیان میں چل رہے تھے، اور یہی ایک ترتیب تھی جو قائم رہ سکی تھی۔ گو ان کی دوستی چند روزہ تھی، پھر بھی ان میں ایک رفاقت کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ وہ تعداد میں کم اور خوش پوش تھے،
اور ان کی آپس کی شناسائی کی مدت دوسروں کی نسبت کچھ گھنٹے زیادہ تھی۔ اس لحاظ سے یہ جماعت اس غریب الوطن قافلے کی گویا ارسٹوکریسی تھی۔ ایک اور بات جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھی وہ یہ کہ دلی پولیس سے جو چند سپاہی ان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ زیادہ تر ان سے ہی بات کرتے تھے، اگرچہ ان کی زیادہ تر بات یہ ہوتی کہ آنے والوں کی فوج گندی اور بدبودار تھی اور وہ اپنے ہمراہ گھوڑوں اور بیلوں کے علاوہ گدھے، خچر، بلیاں اور مرغیاں تک لے آئے تھے۔ اس بات پر اس طبقے کے 50 افراد کے سر شرم سے جھک جاتے جیسے اس کی ذمہ داری براہ راست ان پر آتی تھی۔ جنہوں نے کبھی تھکے ماندے بے گھر دہشت زدہ لوگوں کے درمیان سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسے قافلوں میں سب سے بڑی وبا افواہوں کی ہوتی ہے۔ ایک سے ایک بے بنیاد افواہ منٹوں میں قافلے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل جاتی ہے۔ لوگ یہ افواہیں جان بوجھ کر نہیں پھیلاتے تھے، وہ اتنے خالی الذہن ہو چکے تھے کہ چلتے چلتے بات کرتے اور ان کی بات کوئی دوسرا سن کر اگلے کو سناتا تو لفظوں کی ترتیب بدل چکی ہوتی۔ افواہیں دو قسم کی تھیں، ایک یہ کہ اگلے پڑاؤ پر قافلے پر حملہ ہوگا، دوسری یہ کہ اگلے شہر میں حکومت نے ان کے لیے نئے لباس اور تازہ کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ تھوڑی دیر کو رک کر صورتحال کو سمجھ سکتا۔ تازہ ترین خبر یہ تھی کہ امبالہ اسٹیشن پر ان کے لیے ایک خالی ریل گاڑی تیار کھڑی تھی جس کے ساتھ بہت بڑا باورچی خانہ تھا اور پولیس کی بھاری جماعت ان کی حفاظت کے لیے موجود تھی۔ ان 50 میں نعیم بھی تھا۔ اس نے 3 روز سے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا بڑی ہوئی داڑھی والا چہرہ اب غلیظ ہو چکا تھا اور لباس گندا ہو گیا تھا۔ ایک موقع پر جب رات کے اندھیرے میں قافلے میں بھگدڑ مچی تو اس کا ایک جوتا گم ہو گیا، دوسرا اس نے خود اتار کے پھینک دیا۔ اس کی جیبیں خالی تھیں اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن چلتا ہوا کبھی خود بخود مسکرانے لگتا، کبھی سنجیدہ ہو جاتا اور کبھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا جاتا۔ اس نے ایک دفعہ بھی یاد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ عذرا سے اس کی کیا باتیں ہوئیں، کن حالات میں وہ اس سے جدا ہوا اور آخر کیوں گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر باہر نکل آیا اور اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ سب کچھ آپ سے آپ ہوتا چلا گیا۔ اسے بس اتنا محسوس ہوتا کہ ایک اندیکھی انجانی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں پہنچ کر کچھ ایسا ہوگا جو بہت زبردست ہوگا۔ اس سرشاری میں وہ سب کے ساتھ بھاگ رہا تھا، رک رہا تھا۔ اپنے گرد و نواح سے اس کی بے خبری اور لاپرواہی اور اس کی بے سر و سامانی اور عجیب و غریب ہیئت دیکھ کر چند توہم پرست عورتیں مجذوب سمجھ کر اس کی نگہداشت کر رہی تھیں اور مسلسل اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے رہی تھیں۔ وہ اس سے مستقبل کے حوالے سے بے سروپا سوال کرتیں جن کا جواب دیے بغیر وہ ان سے خوراک قبول کرتا اور شکریہ ادا کیے بغیر کھا لیتا اور بھاگتا رہتا۔ عورتیں اس خاموشی کو معنی خیز سمجھ کر اور بھی مروب ہو گئی تھیں، لیکن مرد اسے مقبوط الہوا سمجھ رہے تھے۔ امبالہ پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں طوفان خیز بارش نے آ لیا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ سہتے ہوئے وہ متواتر 5 گھنٹے تک امبالہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اور باہر سڑک پر کھڑے رہے۔ اس دوران دلی سے 2 ریل گاڑیاں آئیں اور رکے بغیر سیٹیاں بجاتی ہوئی گزر گئیں۔ ریل گاڑیوں کی ننگی ڈھلوان چھتوں پر اتنے ہی لوگ بیٹھے تھے جتنے کہ ان کے اندر، اور تیز ہوا میں اڑنے اور گیلی چھت پر سے پھسلنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ عجیب و غریب انداز میں ایک دوسرے سے چمٹے بیٹھے تھے۔ آخر جب اسٹیشن کا عملہ قافلے والوں کو باہر نکالنے کی کوشش میں ناکام ہو چکا تو طوفانی بارش اور خالی یک رنگ لائنوں کے نظارے سے مایوس ہو کر وہ خود پلیٹ فارم چھوڑنے لگے۔ باہر نکلتے ہوئے کسی عام معمول کے مطابق ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھاگ دوڑ میں اچانک نعیم اور علی آمنے سامنے آ گئے۔ تم نے کہا نکل جاؤ اور میں نکل گیا۔ اپنے باپ کے گھر میں میرے لیے جگہ نہ تھی۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ تم مجھ سے 15 برس پہلے پیدا ہوئے اور لڑائی میں تم نے بہادری کا تمغہ حاصل کیا اور جاگیرداروں کے گھر بیاہ کیا۔
سرکار کے خلاف جلوس نکالے۔ میں سینکڑوں بار پردیس میں بھوکا سویا ہوں، لیکن اس رات کی بھوک اور اپنے گھر پر پردیس کا وہ احساس مجھے آج تک یاد ہے۔ مجھے یاد ہے اس دن بڑی ماں نے بھنی ہوئی فاختہ اور گوبھی کا شوربہ آگے رکھا تھا۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی تھی اور تم نے کہا نکل جاؤ۔ تم کیا جانو، تمہیں اس طرح کھانے کے آگے سے اٹھا کر کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا گیا، تمہیں کیا پتا۔ تم تو روشن محل میں جا کر جاگیردار بن گئے، ہمارے خدا بن گئے۔ اتنے برس تک تم بڑے اطمینان سے اپنے سسرال والوں کے پاس رہتے رہے، پھر تم نے وائسرائے کی نوکری کر لی اور بڑے آدمی بن گئے۔ تمہیں کبھی خیال آیا کہ دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس میں تمہارے باپ کا خون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ بھوکا ہے یا بھرے پیٹ ہے؟ اس کی بیوی اور بچے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی تم نے سوچی جن کا بھائیوں میں خیال رکھا جاتا ہے؟ تم بیمار ہوئے اور روشن محل میں ایک سے ایک بڑا ڈاکٹر تمہارا علاج کرتا رہا، پھر تم تندرست ہو گئے اور موٹر میں بیٹھ کر وائسرائے کے دفتر میں کام پہ جانے لگے۔ تم کبھی روشن پور نہ گئے کہ تمہیں پتہ چلتا میں بھی بیمار رہا، میری بیوی بھی بیمار رہی، اور ہمارا علاج کرانے کے لیے کون تھا؟ تم تو سدا عیش میں رہے۔ جب باپ جیل گیا تو تم چچا کے ساتھ کلکتہ چلے گئے، انگریزی اسکولوں میں پڑھتے رہے، گرمیوں میں پہاڑ پر جاتے رہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کیا جاگیرداروں کی لڑکی کے ساتھ شادی نہ کر سکتا تھا؟ تو اب وہ سب کیا ہوا؟ وہ محلات، وہ بڑے بڑے لوگ جو تمہارے رشتہ دار تھے، اب کہاں گئے؟ کیا فائدہ ہوا ان کا، بتاؤ؟ اب ہمارے ساتھ اکیلے ٹھوکرے کھا رہے ہو۔ سب نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ تمہیں چھوڑ ہی دیتے، ذرا دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے، فقیروں سے بدتر، پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ تمہارے پاؤں میں ضرور درد ہو رہا ہوگا۔ میری ٹانگوں میں بھی پہلے 2 دن تو سخت درد رہا، پھر کل بارش پڑنے سے سوج گئیں اور درد ختم ہو گیا۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے لکڑیوں پر چل رہا ہوں۔ دیکھو تو، کیکر کے تنے برابر موٹی ہو گئی ہیں ٹانگیں، پر شکر ہے درد تو ختم ہوا، میری جان لے رہا تھا۔ اوہ یہ بارش کمبخت سالی، جب فصلیں سوکھ رہی ہوتی ہیں تو کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور آج ہمیں بھگو رہی ہے۔ لو پکڑو یہ بوری، اس کی ٹوپی بنا کر اوڑھ لو، میری خیر ہے۔ لاؤ میں بنا دوں، تمہارا ایک ہاتھ تو گیا کام سے۔ گیلی ہے پر کچھ نہ کچھ بچاؤ کرے گی۔ کاش یہ قافلے میں بھاگتے ہوئے سور کچھ دیر کے لیے رک جائیں تو ہم گاڑی کے نیچے گھس کر بارش سے بچ سکتے ہیں، مگر یہ تو بس بھاگ رہے ہیں جیسے ماں کی بارات میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ عائشہ تو راستے میں ہی مر جائے گی۔ دیکھو تو کیسے بندریا کی طرح چارے میں سے منہ نکال کے دیکھ رہی ہے۔ یہ پچھلے 10 برس سے اسی طرح چپ چاپ ہے، نہ بولتی ہے نہ چالتی ہے، جتنا ہوتا ہے کام کر لیتی ہے اور بس دن بدن گھلتی ہے۔ بڑی محنت سے میں نے گاڑی پہ سائبان کھڑا کیا تھا، لیکن کل رات کے طوفان میں اڑ گیا۔ اب پانی چارے میں سے رس رس کر اس کے جسم پر اکٹھا ہو رہا ہے۔ یقین کرو سفر کے خاتمے تک یہ نہیں بچ سکتی۔ تم عائشہ کے جوتے پہن لو۔ لو گھبراؤ نہیں، ربڑ کے سیدھے تلے والے جوتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ایڑی والی جوتے نہیں پہنتے۔ اور یہ بتاؤ تمہاری بیوی، اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا؟ نعیم کو اس بات کی حیرت نہیں تھی کہ علی کو ان ساری باتوں کا علم کیسے ہوا۔ وہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی، کل کا گنوار کسان لونڈا، آج ایک دم بڑا ہو گیا تھا اور بدلی ہوئی آواز، بدلے ہوئے لہجے میں بالکل بدلی ہوئی باتیں کر رہا تھا۔ اپنی حیرت میں اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ وہ علی سے کم و بیش 12 برس کے عرصے کے بعد مل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ علی کے لہجے کا زہریلا پن ختم ہو گیا، اور آخر نعیم محض اس کا بھائی رہ گیا جو اتنا عرصہ بھٹکنے کے بعد اس خستہ حالت میں ملا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کرنا اس کا فرض تھا۔ اس نے کسانوں کسی صاف دلی کے ساتھ اسے معاف کر دیا اور دھیمے ہمدرد لہجے میں سب پرانی باتیں بھلا کر نعیم کو بتانے لگا، میں پنجاب چلا گیا تھا، لاہور میں ان دنوں حالات اچھے نہیں تھے۔ جب تم نے مجھے نکالا تو میرا شانتی نگر میں دل لگتا ہی نہیں تھا۔ کئی بار میری عائشہ سے تو میں بھی ہوئی، پھر اچانک ہی میں چلا گیا۔ 2 سال میں وہیں رکا اور کئی ورکشاپوں میں کام کیا۔ ان 2 برسوں میں 6 مہینے میں نے جیل میں کاٹے۔ جہاں میں رہتا تھا وہاں چوری ہو گئی
انہوں نے شبے میں پکڑ کر مجھے قید کروا دیا۔ 6 مہینے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ پہلی بار میری ٹانگیں جیل میں ہی سوجی تھیں، جب میں 2 دن متواتر ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہا تھا۔ اب جو سوجی ہیں یہ دوسری بار ہے۔ جیل سے نکلا تو عائشہ کو لینے واپس آیا، لیکن واپس لاہور نہ جا سکا۔ جالندھر میں ایک سیمنٹ کی فیکٹری تھی، وہیں نوکری کرنے لگ گیا۔ انہی دنوں جنگ چھڑ گئی تو میں فوج میں جانے کے لیے سر مارنے لگا۔ ان دنوں پہلی بار عائشہ مجھ سے بولی، باولے ہو گئے ہو، مت جاؤ۔ لیکن میں ہر قیمت پر جنگ میں جانا چاہتا تھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری نقالی میں ایسا کرنا چاہتا تھا تو تم غلط سمجھتے ہو، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ مجھے اپنی ٹانگوں یا بازوؤں سے کوئی بیر تھا، نہ ہی مجھے تمغوں کی ہرس تھی۔ بات اتنی تھی کہ میں اکتا چکا تھا۔ ان دنوں میں اتنا تنگ تھا کہ معمولی سی بات پر قتل کر سکتا تھا۔ بس میرے سر میں یہی بات سمائی کہ جنگ ہی ایک کام ہے جو مردوں کے لائق ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ یہیں ہمیں ادھر ادھر پریڈ کرواتے رہے اور جنگ کا زمانہ نکل گیا۔ پھر میں 1 سال کلکتے میں مزدوری کرتا رہا۔ انہی دنوں یہ ہڑتالوں اور جلوسوں کی مصیبت شروع ہوئی۔ یہ دہشت پسندی، یقین کرو میں ان میں شامل ہونا نہیں چاہتا تھا، پر نہ جانے کیسے ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ان کا پکا آدمی بن گیا۔ ایک دفعہ ہڑتالیوں کے گروہ کے ساتھ چلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اسی وجہ سے تو میں اپنے گھر سے بلکہ گاؤں سے نکالا گیا تھا، اور آج وہی کام کر رہا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کیا فرق پڑتا ہے۔ علی کی بیل گاڑی کے ڈنڈے پر ہاتھ رکھے ایک لمبے قد کا بڈھا چل رہا تھا۔ نعیم نے کئی بار اس پر نظر ڈالی، اور اس خستہ حالت کے باوجود بڈھے کی آنکھوں میں اسے ذہانت اور درد مندی کی جھلک نظر آئی۔ اچانک وہ بڈھا لڑکھڑا کے گر پڑا۔ نعیم تھکن کے مارے بڑے درخت کی طرح جھولتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ علی نے اس کو آستین پکڑ کے کھینچا۔ چلو چلو، پتہ نہیں کون ہے، اسے بٹھا لو، یہ یہاں مر جائے گا۔ واہ واہ، اگر اسی طرح کرنے لگے تو؟ نعیم اسی طرح گرے ہوئے بڈھے کے پاس کھڑا رہا۔ ناچار علی نے اس کی مدد سے بڈھے کو اٹھا کر گاڑی پر لادا اور خود پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس رات قافلے میں پہلی موت واقع ہوئی۔ وہ ایک کمزور سا نوجوان تھا جو نمونیے سے مر گیا۔ اس کی بیماری کا کسی کو پتہ نہ چلا کیونکہ وہ اکیلا سفر کر رہا تھا۔ گاڑی کا سہارا لے کر چلنے والوں نے اسے مردہ حالت میں پایا تو کود کر گاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ گاڑی چونکہ لاوارث تھی، اس لیے اس پر سوار ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جنہیں اندر جگہ نہ ملی وہ باہر ڈنڈوں پر بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ کہ دونوں طرف کے بانس کے ڈنڈے بوجھ سے ٹوٹ گئے اور بیل کھینچنے سے معذور ہو کر رک گئے۔ اب پیچھے رہ جانے کا عام خوف سب لوگوں کے دل میں پیدا ہوا اور وہ ایک خوفناک جدوجہد سے بھاگنے لگے۔ اس دھکم پیل میں گاڑی کے مالک کی لاش نیچے گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد چند زور آوروں نے گاڑی پر قبضہ کر لیا اور بیل دوبارہ چلنے لگے تو وہ لوگ پیچھے آنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے جو ان سے مخاطب تھے۔ قیامت کے شور میں وہ کچھ سن تو نہ سکے، لیکن لوگوں کے اشاروں سے انہیں لاش کی غیر موجودگی کا احساس ہو گیا۔ پھر گاڑی رکی، 2 آدمی اتر کر گئے اور مردے کو کاندھے پر لاد کر گاڑی میں سوار ہو گئے۔ موت کی خبر آنن فانن پھیل گئی اور ایک جگہ پہنچ کر سارے کا سارا قافلہ ایک دم رک گیا۔ بہت سے لوگوں نے آ کر لاش کو گھیر لیا اور اسے ٹھکانے لگانے کی تجویزوں پر غور کرنے لگے۔ جو لوگ گاڑی پر قابض تھے چالاکی سے اتر کر ہجوم میں شامل ہو گئے۔ پھر انہی میں سے 2 نے اوپر چڑھ کر مرنے والے کا بڑا سا صندوق خالی کیا اور لاش کو کپڑے میں لپیٹ کر اس میں رکھ دیا۔ آخر اسے قبر میں اتار کر کم از کم 5000 افراد نے اپنے اپنے حصے کی مٹی ڈالی اور ایسی قبر بنائی کہ ان میں سے آج تک کسی نے اتنی بڑی قبر نہیں دیکھی تھی۔ اس روز قافلے پر پہلی بار حملہ ہوا۔ حملہ آور ہندو اور سکھ تھے جو کلہاڑیوں، تلواروں اور رائفلوں سے مسلح تھے۔ قافلے والے بہت سے مردہ اور زخمی چھوڑ کر آندھی کی طرح بھاگے۔ نعیم نے بڈھے سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں دلی یونیورسٹی میں تاریخ پڑھاتا تھا۔ اور اس سے پہلے؟ ٹاٹا اسٹیل مل میں کام کرتا تھا۔ اور اس سے پہلے؟
بڈھا نعیم کو دیکھ کر ہنسا اور بولا، آوارہ تھا، گمشدہ تھا، جو چاہے سمجھ لو۔ لیکن نعیم کی آنکھوں کے سامنے صاف طور پر مدتوں پہلے ایک دھوئیں سے بھری ہوئی کوٹری آ گئی، جس میں ایک جوشیلا نوجوان بیٹھا ضلع کے سارے انگریز افسروں کو بموں سے اڑانے کی تجویز کے پیش کر رہا تھا۔ اس کا نام اقبال تھا۔ اس نے نعیم کے چہرے پر پھیلتی ہوئی آشنائی کی مسکراہٹ کو نہیں دیکھا اور پھر بولنے لگا، جب میں طالب علم تھا تو میرے کچھ آئیڈیلز تھے۔ یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ اصل اور صحیح آئیڈیل تو مکمل نارمل حالات میں بنتے ہیں، ایسے ذہنوں میں جو پرشکم ہوتے ہیں اور بے حوث ہوتے ہیں، ایسے انسان جن پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، کوئی ناکامی کا زہر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ سے الگ ہو کر، اپنے سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے قابل ہوتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں تاریخ پڑھتا تھا، لیکن جس دنیا میں رہتا تھا وہاں آپ یا تو تعلقہ دار تھے یا کچھ بھی نہیں تھے۔ جو لوگ اعلیٰ دماغ ہوتے تھے سرکار کی ملازمت میں چلے جاتے تھے۔ حکومت برطانیہ انہیں اس طور تربیت دیتی تھی کہ ان کی تمام ذہانت، تمام اچھوتا پن ختم ہو جاتا اور وہ محض سرکاری افسر بن کر رہ جاتے، نہ سرکار نہ رعایا، محض معمولی کارندے۔ تو آئیڈیل کہاں سے آتے؟ دوسری طرف ہماری دنیا تھی، اس میں مشقت کرتے ہوئے مزارے تھے، قرض تھے اور سود لینے والے مہاجن تھے، اور ہم جیسے لوگوں کی جائیدادوں کی کرکیاں تھیں۔ یہ غریب کسان اور مزارے اپنے زمینی خداؤں کے ساتھ گونگے کتوں کی طرح وفادار تھے۔ یہاں تو آئیڈیل بن ہی نہیں سکتے تھے، یہاں صرف گری ہوئی زندگی تھی۔ تاریخ پڑھنے سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، صرف کنفیوژن پیدا ہوا، چنانچہ میں بھاگ گیا۔ لیکن وہ نوجوانی کا زمانہ تھا، وہ زمانہ جب نوجوانی کی اولین محبت ہوتی ہے، جس کے ختم ہونے کا غم انسان عمر بھر ساتھ لیے پھرتا ہے۔ اس وقت معمولی اور بیکار چیزوں میں نصب العین نظر آیا کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ پھر میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، جو ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ میں محنت کر کے روزی کمانے لگا، کیونکہ مجھے لگا کہ سب سے بڑا کام جو میں کر سکتا تھا وہ خاموشی اور دیانتداری کے ساتھ زندگی جینے کا تھا۔ یہ آسان عمل ہر انسان اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ دیانتداری اور شرافت سے مسلسل دکھ سہتا ہوا انسان دنیا کی واحد حقیقت ہے۔ لو بھائی، میں نے کافی آرام کر لیا ہے، میرا خیال ہے اب میں 12 گھنٹے پیدل چل سکتا ہوں۔ ایسا کرو تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، آؤ آؤ، مجھے شرمندہ نہ کرو۔